السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، اس وقت ملک شدید بحران کا شکار ہے۔ ہمارے پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ ان کے آپس میں کوئی اتفاق رائے پیدا ہو رہی ہے، نہ ایسی کوئی اتفاق رائے کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیوروکریسی اور جوڈیشری کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا معاشرے میں ایک عدم استحکام کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اس وقت مجموعی صورتحال یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ حکمرانی اور کرسی کی اس رسا کشی میں اس رسا کشی میں جو عام آدمی ہے، جو معاشرے کا، اس سے وہ لا تعلق ہیں اور ان کو اپنی مفادات عزیز ہیں۔ آپ کے سامنے آپ بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل جو مافیا ہے، جو عمرہ ہیں، جو جاگیردار اور سرمایہ داروں کے جو گروہ ہیں، جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس وقت حکمرانی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جو حکمران ہیں وہ کسی صورت اس حکمرانی کو جانے نہیں دے رہے ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو حکمرانی ملے۔ ان تمام صورتحال میں جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو عام آدمی ہے، جو غریب بندہ ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ غریب بندے کی فائنینشیل صورتحال دن بدن بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور ان کے گھر کے چولہے بجھ گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ فاقوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی جو سیاسی اور معاشی حالات اس قدر گمبھیر اور اس قدر بدترین صورتحال میں گزر رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ہمارے حکمرانوں کی اس وقت جو ہے وہ، اگر آپ جو گورنمنٹ میں جو جماعتیں ہیں ان کو دیکھ لیں تو ان کی پریس کانفرنسز اور ان کی جو ٹاکس سے یہ لگتا ہے کہ وہ عام عوام کے لیے نہیں بلکہ وہ کوئی بہت الگ قسم کی ایک مخلوق ہے جو پتہ نہیں کس کو ریپرزینٹ کر لیتے ہیں۔ نہ ان کی پالیسیز، نہ ان کی طریقہ کار سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی عام آدمی یا غریب انسان کے لیے ان کی حکومت میں کوئی رول ہے۔ اگر اس کے بدلے میں ہم اپوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو اس وقت میدان میں جو ہے سراپا احتجاج ہے، اگر ہم ان کو بھی دیکھ لیں تو ان کی بھی کوئی نیت ایسی نہیں نظر آ رہی ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ صرف اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اور گورنمنٹ بنے اور ہم ملک میں بہتری لے کر آئیں گے، لیکن مہنگائی کے خلاف کسی نے بھی آج تک کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کیا۔ آپ اس تمام صورتحال میں اگر آپ دیکھ لیں IMF کی طرف سے منی بجٹ آنا جس کے اندر اربوں روپے کے ٹیکس غریب انسان کے اوپر لگنا ہے، ایک ایسا غریب بندہ جس کی پہلے ہی جو دیہڑی دار مزدور تھا، جو طبقہ تھا جن کی روزمرہ کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو ضروریات پوری کر سکیں، ان کو انہوں نے کاٹ کر ایک بے روزگار کر دیا، ان کی جو زندگی عجیب رنگ کر دی۔ اس وقت جو معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ جو نوجوان نسل ہے، جو گریجویٹس ہیں، ان کی جو فائنینشیل صورتحال ایسی ہے کہ وہ چوری اور ڈکیتیوں میں آپ کو اکثر نظر آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آج کل جو ہیں وہ چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ اور جو پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں جتنی بھی جو چوریاں تھیں یا جو اسٹریٹ کرائمز تھے، اسلام آباد جیسے وفاقی دارالخلافہ ہے، وہاں پہ بھی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ کوئی انسان رات کو کسی نے گاڑی کھڑی کر دی، صبح جو ہے وہ گاڑی کے ٹائر کہیں ملتے نہیں ہے، کوئی روڈ پہ جاتے ہیں سنیچنگ ہو رہی ہوتی، قتل ہو رہے ہوتے، جنین مرکز سے آپ اسلام آباد کے F6 سے چوریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ملک میں اس وقت 2 قسم کی جو اشرافیہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ڈسکشن میں بات کی کہ ایک وہ طبقہ جو حکمران ہے، دوسرے جو اپوزیشن میں ہے۔ ان دونوں کا کنسرن عام آدمی نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے کا جو 90-95% طبقہ ہے ان کا یہ کنسرن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپوزیشن میں وہ حکومت چاہتے ہیں، جو حکومت میں حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کی شاید ان کی جو ہے کبھی اس حوالے سے کبھی سوچ فکر نہیں رہی ہے کہ کوئی عام آدمی ہے جو غریب بندہ ہے، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جن کی روزگار جو روزانہ پر ڈے انکم $1 سے نیچے، ان لوگوں کی زندگی کیسے گزری، اس حوالے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی اس حوالے سے سوچنا ہے۔ یہ اشرافیہ جو ہمارے ملک کے سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے ایک ٹولہ جو ہمارے سسٹم کو چلا رہے ہیں، جس میں آپ کے بیوروکریسی سے لے کر ملٹری سیول بیوروکریسی اور یہ سسٹم کو چلانے والے تمام لوگ، ان کی ذہنوں میں عام آدمی جو غریب بندہ، جو دیہڑی دار مزدور، اس کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں آج تک کوئی خیالات نہیں ہیں، نہ وہ ابھی کوئی چاہیں گے۔ یہ نوجوانوں کو اور عام جو ہمارے نوجوان نسل اور قوم کو مصروف رکھنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس سے وہ قوم ان کے ساتھ ملتی ہے اور وہ ان کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھا ہو کہ کوئی جماعت نکلی ہو اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بات کی۔ وہ جب بھی نکلتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حکمرانی دو اور ہم حکمرانی سے ہی مسائل حل کریں گے، لیکن جب وہ حکمرانی میں آتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں کچھ وقت دیا جائے، 5 سال 10 سال دیا 30 سال۔
30 سالوں سے نون لیگ کی گورنمنٹ یا دوسری جماعتوں نے 30 سالوں سے حکومتیں کی، لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ گورنمنٹ میں آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مزید 5 سال دی جائے. اس طرح سے جو بھی جماعت آئے گی اس کا یہی کہنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم کے پجاری ہیں، جو سسٹم ایسا ہے جس کے اندر ایک عام آدمی کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس IMF کا بنا ہوا قانون، IMF کی بنی ہوئی پالیسی میں غریب آدمی، دیہڑی دار، مزدور، جو انسان، جو غریب، جو روزگار، جو فٹ پاتھ پہ رہنے والا طبقہ ہے، اس کے لیے وہاں پر کوئی سولوشن نہیں. ان کے اوپر ٹیکس در ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وہ مزید معاشی پستی کا شکار ہے. اب اس صورتحال میں کیسے اس نظام سے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں کیسے ہم اپنے سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو اس کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہم سوچ لیں کہ ایک عام آدمی، دیہڑی دار طبقہ، جو غریب بندہ، جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو جن کا پر ڈے انکم $1 سے نیچے، جو ہمارے 95% جو طبقہ غربا ہے، ان کی مسائل کیسے حل ہوں گے، اس کے حوالے سے ہمیں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.